السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کو، اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو جنات سے، شیطان سے کیسے محفوظ کریں، کیسے بچائیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کے لیے ہمیں کچھ دعائیں بتائی ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو، ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم شیطان سے اور شیطان کے وسوسوں سے اور جنات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جب انسان کو غصہ آ جائے تو پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، رحمان کی طرف سے نہیں ہوتا۔ یہ غصہ شیطان کی طرف سے، جنات کی طرف سے آتا ہے۔ جب انسان کے اوپر غصے کا حملہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی عقل کو کھو دیتا ہے، پھر وہ نہیں سوچتا، وہ نہیں سمجھتا میں کیا بول رہا ہوں، کیا میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان بیت الخلاء میں جائے، واش روم میں جائے تو دعا پڑھ کر جائے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ جنات سے پناہ کی دعا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں جنات سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں۔ جب ہم باہر نکلے واش روم سے تو پڑھے غفرانک۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان اپنے گھر سے جب باہر نکلے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے اپنا بایاں پاؤں، بایاں قدم باہر نکالے تو پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو انسان اس دعا کو پڑھتا ہے، اس دعا کو معمول بنا لیتا ہے، جب وہ انسان اپنی زبان سے اس الفاظ کو، اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو نگران بنا دیتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں۔ وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جنات سے بھی کرتا ہے، شیطان سے بھی کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں تیرے گھر سے نکل رہا ہوں، تیرا نام لے کر گھر سے نکل رہا ہوں، میں تیرے پر بھروسہ کر کر گھر سے نکل رہا ہوں۔ میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں برائی سے بچ سکوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں نیکی کا کام کر سکوں۔ اللہ میں تیرے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، تیرے سپرد کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو کہہ دیتا ہے تو اس بندے کی حفاظت کر جب تک وہ لوٹ کر اپنے گھر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان اپنی بیوی کے پاس جائے، صحبت کرے تو پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان وما رزقتنا۔ کیا مطلب؟ جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو کہ اپنے آپ کو شیطان سے بچا دو، کیونکہ آپ کے اوپر شیطان کا حملہ نہ ہو جائے، کیونکہ آنے والی جو آپ کی نسل ہے، جو آپ کی آنے والی اولاد ہے، جو آپ کے کا بیٹا یا بیٹی ہے، وہ شیطان سے محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو شیطان سے اور جنات سے محفوظ بنیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان اپنے گھر کے اندر روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، اس کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا۔ اگر آپ گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے تو کم سے کم موبائل کے اندر اس کو چلا دیں کہ اپنے آپ کو گھر میں شیطان سے بچا سکیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستانہ بناؤ، گھر میں نماز پڑھا کرو۔ کیا مطلب؟ فرضی نماز مرد حضرات مسجد میں پڑھیں اور نفلی گھر کے اندر پڑھیں، اور عورتیں اپنے گھر کے اندر نمازیں پڑھیں۔ جب یہ عمل کریں گے تو شیطان سے محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان گھر میں داخل ہو تو اپنا دایاں پاؤں گھر میں رکھے اور بلند آواز سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں کوئی موجود، گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، آپ اس کو کہیں۔ جب یہ کہیں گے وہاں کوئی نقصان دینے والی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ کہیں کہ لا مقامہ، یہ نہیں ٹھہرنے کی جگہ ہمارے لیے، اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائے گی، وہ جنات ہو یا شیطان ہو۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، جب آپ کرتے ہیں اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و الی ربنا توکلنا، یہ پڑھیں اور گھر میں بلند آواز سے السلام علیکم کہیں۔ یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، جنات سے بچنے کے لیے، جنات سے، شیطان سے بچنے، جب آپ کپڑے اتاریں، کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں۔ جب آپ کھانے کے اوپر اپنے ہاتھ کو بڑھائیں تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ جب یہ بسم اللہ پڑھیں گے تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، پھر آپ کے کھانے کے اندر برکت بھی آئے گی، آپ کے گھر کے اندر بھی برکت آئے گی۔ اب یہ 2-3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی، اس کے اوپر عمل کر لیں۔
اور حدیث میں آتا ہے آپ گھر میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا بنا دیا مومنوں کے لیے۔ جو انسان کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے گھر میں جنات کا سایہ نہیں ہو سکتا، ان کے گھر میں شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں، ان پر ایک گھر سے جب آپ نے باہر جانا ہے تو بسم اللہ توکل تو یہ دعا پڑھنی ہے، جب گھر میں داخل ہونا ہے تو بسم اللہ ولجنا کی دعا پڑھنی ہے، جب آپ نے بیت الخلاء میں جانا ہے پھر بھی آپ نے دعا پڑھنی ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلنا آپ نے دعا پڑھنی ہے، جب آپ نے کھانے کے اوپر بیٹھنا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے، کپڑے اتارنے تو بسم اللہ پڑھنی ہے، جب اپنی بیوی کے پاس جانا پھر بھی آپ دعا پڑھیں، اور جب آپ نے گھر میں داخل ہونا بلند آواز سے سلام کیا، جب یہ عمل کریں گے تو یقیناً آپ کے گھر میں شیطان کا حملہ نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں شیطان کا اور جنات کا حملہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس باتوں پر، ان دعاؤں پر، ان وظیفوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔